اب جب سے یہ معاملہ اور بیان سامنے آیا یا اعتراف اس کو کہہ لیں، اس کے بعد تعلق جوڑنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. دو ڈیفرنٹ کیمپینز چل رہی ہیں. کوئی اس کا نون لیگ کے ساتھ تعلق ان کا اسٹیبلش کر رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہا ہے. اصل فوکس کچھ اور نہیں ہونا چاہیے؟ الزامات کی تحقیق فوکس ہونا چاہیے. یہ ہے کہ جو اس نے بات کی ہے اپنے لحاظ سے ایک جرأتمندانہ اقدام ہے، لگتا ہے کہ اور اپنے آپ کو سزا کے لیے بھی انہوں نے پیش کیا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے ریگنگ میں حصہ لیا ہے. تو یہ بالکل اس کی پہلے مثالیں نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں، بہت کم مثالیں ملتی ہیں. اب دیکھیں کہ پاکستان، پورے پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں، صرف راولپنڈی ریجن میں نہیں ہوئے. اگر اسی طریقے سے کوئی اور کمشنر، ڈپٹی کمشنر، وہ لوگ جو مبینہ طور پر الیکشنز میں دھاندلی میں ملوث ہیں، وہ بھی سامنے آتے، اس قسم کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیتے تو معاملات ذرا مختلف ہوتے. ایک شخص کی طرف سے آیا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بے وزن نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں. یہ بالکل مطابقت رکھتی ہے ان باتوں سے جو عام لوگ کہہ رہے ہیں اور جو وہ سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ان کے انتخابات میں زیادہ امیدوار جیتے تھے، ان کو ہرایا گیا ہے. تو بات کو مختلف وہ نہیں کہہ رہے، لیکن اگر تحقیقات ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کوئی مختلف نہیں ہوگا کہ آخر گواہ کون ہوں گے، شہادتیں کس کے پاس ہیں، ثبوت کس کے پاس ہیں. کہ ایسے معاملات میں ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ لوگ ثبوت بھی سامنے چھوڑ دیں. کیونکہ یہ جو 13-14 گھنٹے ملے تھے جب ہر چیز رک گئی تھی، ترسیل نتائج کی مکمل طور پر بند ہو گئی، تو آخر کچھ ہو رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا پردے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی سامنے چیزیں نہیں آتی، تحقیقات ہوں بھی، تو پھر جو الیکشن کمیشن نے بنائی ہے کمیٹی، اس کا کیا مینڈیٹ ہے؟ وہ کیا نکالے گی اس میں سے؟ دیکھیں اس کمیٹی کی ساخت کو دیکھیں کہ اس میں ان کے سیکریٹری ہیں، ایک ان کے سینئر ممبر ہیں سندھ سے جو اس کے کوارڈینیٹر ہوں گے، اور ایک وہ ہیں جو قانون سے تعلق رکھتے ہیں، جو قانونی ان کو مشورے دیتے ہیں، وہ ان کے ممبر ہیں یا اس حیثیت میں وہ کام کریں گے. تو الیکشن کمیشن اگر یہ تحقیق کرتا ہے اپنے بارے میں الزامات تو الیکشن کمیشن پر لگائے گئے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بارے میں سنجیدہ ہوتا اور خلوص نیت سے کوشش کی جاتی تو وہ عدلیہ کو کہتے، کسی اور ادارے کو کہتے کہ آپ غیر جانبدار ہیں، آپ کمیشن بنائیں اور بالکل صاف اور شفاف تحقیقات کریں. اگر ہم اس میں ملوث ہیں تو ہمیں سزا ملنی چاہیے. اگر باہر سے بھی اگر آپ بنا لیں، میں یہ کہتا ہوں صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بنایا ہوا کمیشن نہیں ہے یا انکوائری کمیٹی نہیں ہے، بلکہ باہر سے بھی بنا لیں، تو جب تک کہ یہ جو اس وقت نظام چل رہا ہے اور وہ کرندے اور وہ لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ختم کیے ہوئے، ان کو ہٹائے بغیر کوئی تحقیقات نہیں ہو سکتی. آپ کو پتہ ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں. 1977 کے انتخابات میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی تھی. کیا بھٹو صاحب کے زمانے میں اور اس نظام میں کیا تحقیقات ہو سکتی تھیں یا ہوئیں؟ نہیں ہوئی. جب ان کی حکومت رخصت ہوئی تو اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی، تو انہوں نے وائٹ پیپر انہوں نے شائع کیا تھا، اس میں سارے شواہد موجود ہیں. نظام کے اندر اس کا جبر اتنا ہوتا ہے، اس میں خوف اتنا ہوتا ہے ہمارے نظام میں. یہ جمہوریت کی بات چھوڑ دیں، یہ اور باتیں، اور قسم کا نظام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. اگر جمہوریت کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوریت قائم ہو گئی ہے یا انتخابات بالکل شفاف ہو گئے کہتے رہیں. تو اس میں کسی کو سامنے آ کے سچ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا جو معاشی مستقبل ہے مکمل طور پر تاریک ہو چکا ہے. کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ بھی اس نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر سارے لوگ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے یہ اگر ہمت دکھا ہی دی تھی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ابھی اگر نہیں ساری اٹھا رہی تو مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا کہ انتخابات کے نتائج پہ اعتراضات کرتی رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے اس مطالبے پہ؟ اگر عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کچھ پارٹیز اس بات کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں، یہ بالکل دیوانوں والی بات ہوگی. ہم کہیں گے کہ سب لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. اگر نیت یہ ہے کہ کسی کا جمہوری مینڈیٹ انہوں نے تسلیم کرنا ہے اور جمہوریت کے بارے میں وہ مخلص ہیں، تو پھر تو بات ہو سکتی ہے. اگر مقصد یہ ہے
کہ جمہوریت کا راگ الاپنا ہے اور اگر موقع ملے تو دھاندلی کرنی ہے، انتخابات کو چرانا ہے اور حکومتیں بنانی ہیں. اگر یہ رویے ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ اور جو جماعتیں اس وقت انتخابات کے نتائج کے طور پر فیض یافتہ ہیں، جو اس وقت حکومتیں بنا رہے ہیں، وہ کیوں انتخابات میں دھاندلی کا الزام بھی لگائیں گے؟ لیکن کہیں گے نہیں جی ٹھیک ہے، ان کو تسلیم کر لینا چاہیے. ایک ہی پارٹی ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ آزاد امیدوار ان کے سب سے زیادہ ہیں، اور پنجاب میں دیکھیں ان کی سیٹیں کتنا ہیں. اور پھر اگر دھاندلی ہوئی ہے تو کتنا % ہوئی ہے؟ اگر نتائج صحیح آتے تو پھر نتائج اگر انتخاب میں دھاندلی نہ ہوتی تو مبینہ طور پر تو پھر نتائج کیا آ سکتے تھے؟ تو اس وقت جو نتائج آئے ہیں وہ اس وقت جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، کو سوٹ کرتے ہیں کہ وہ حکومتیں بھی بنا رہی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، وفاق میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں. اگر ایک جگہ پہ نہیں ہے تو وہ خیبر پختونخوا ہے جہاں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی. تو سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ کیوں اس کو چیلنج کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا. رشید صافی صاحب، ابھی جو اگر اس مطالبے کو اور جو کمشنر راولپنڈی کے بیان کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سائڈ پہ رکھ بھی دیں، پھر بھی بہت سی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو اس وقت سٹریٹس میں ہیں اس مطالبے کو لے کے. کیا اثر انداز ہو سکتی ہیں وہ آئندہ جو سیاسی ماحول ہے اس کے اوپر؟ متعدد مرتبہ بتا چکے ہیں کہ انتخابات کے نتائج جو ہے وہ متنازع ہے، پروسیس پہ انگلیاں اٹھی ہے، نتیجہ فارم تبدیل ہوئے ہیں. اب کمشنر صاحب نے بتا دیا ہے، اگر وہ اس کی تحقیقات کی بجائے اگر ہم صرف یہ بات دہرائے کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی یا وہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے سامنے آئے تھے، اگر کسی خاص مقصد کے تحت بھی وہ سامنے آئے ہو، اور جس طرح مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ یہ ان کی جو پریس کانفرنس ہے یہ دراصل ریاست اور سیاست پہ حملہ ہے، تو پھر بھی تو تحقیقات بنتی ہے نا کہ ایک اتنے اعلیٰ گریڈ کا افسر جو پورے ایک بہت بڑے ڈویژن کا وہ انتظامی افسر رہے ہیں، انہوں نے اگر ریاست اور سیاست پہ حملے کی کوئی سازش بنائی ہے تو اس کی بھی تو تحقیقات ہونی چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آج بلاول بھٹو زرداری کو دوبارہ سندھ جانا پڑا اور جی ڈی اے کے رہنما اور جو انتخابی نتائج پہ معترض دیگر جماعتیں ہیں ان کے اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے یہ الزامات ریکنسائل نہیں ہوں گے. ان الزامات کی لگانے والے جو لوگ ہیں ان کی تسلی اور تشفی نہیں ہوگی. آپ سامنے رکھ کے فارم 45 اور جتنے بھی نتیجہ فارمز ہے جو الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت قوم کی ایک امانت ہے، اس کو سامنے رکھ کے جو اگر راتوں رات چٹا صاحب کی پریس کانفرنس کے نتیجے میں ایک میٹنگ طلب کر کے اور اس کے حوالے سے پورا ایک پیرامیٹر بنا کے اور پورا ایک سسٹم بنا کے تحقیقات کا آغاز کرنا اور 3 دن کے اندر رپورٹ جمع کرنا، اگر اس پہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے تو اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو دہائیاں دے رہی ہے اس پہ کان کیوں نہیں دھرا جا رہا ہے؟ دیکھیں، کسی مرکزی اتھارٹی یا کنٹرولنگ سسٹم کے نہ ہونے کو ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کسی ملک میں اگر کوئی کنٹرولنگ سسٹم نہ ہو اس ملک میں تو پھر انارکی ہی ہوتی ہے نا. آپ کے ادارے اگر اس قدر غیر فعال ہے کہ اپنی انا کے لیے اور اپنی سکن بچانے کے لیے تو راتوں کو تو وہ اجلاس منعقد کرنے کے لیے آمادہ ہے، لیکن عوام جو کروڑوں کے تعداد میں سڑکوں پہ موجود ہے، آج بلوچستان کی حالت دیکھ کے قومی شاہراہیں بند ہے، آپ سندھ کی حالت دیکھ کے، آپ خیبر پختونخوا کی حالت دیکھ کے، آپ پنجاب کے مختلف علاقوں کی حالت دیکھ کے، وہاں پہ لوگ چیخ رہے ہیں. لوگ تو کیا، امیدوار خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھایا جائے، نتیجہ فارم بتایا جائے، اگر ہم جھوٹے ہیں تو جھوٹوں کا جو انجام ہونا چاہیے یا جو سزا ہونی چاہیے اگر جھوٹے ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہو. صافی صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ الزامات کی تحقیقات تو بنتی ہیں، لیکن تحقیقات کون کرے؟ میں نے تو آپ کو کہا نا کہ اگر آپ کی کوئی کنٹرولنگ سسٹم ملک میں نہ ہو تو آپ ایک انارکی اور بدنظمی کا شکار سوسائٹی ہے اور قوم ہے. اس وقت آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کو الیکشن کمیشن کا جو ہے انہوں نے اپنا اعتماد خود کھویا ہے اور مزید اس میں اپنی وقت کو خراب کرنے کے لیے وہ تحقیقات کی بجائے ایک خاص نقطے کو پکڑ کے اس کے پیچھے وہ پڑ جاتے ہیں.
اب مجموعی طور پر کل کے اجلاس کا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجموعی طور پر چیف الیکشن کمشنر صاحب اعلان کرتے کہ ہاں بھائی ہم تیار ہے، جس کا جو اعتراض ہے وہ آئے، ہم اس اعتراض کو دور کرتے ہیں، اگر ہم الیکشن صحیح نہیں کروا سکے ہیں تو جو پھر قانون اور آئین کا رستہ بنتا ہے اس کو اختیار کریں گے۔ وہاں پہ یہ حالت۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اچھی بات کی ہے کہ عدالتی تحقیقات کروائی جائے، لیکن خود سے تو عدالت نے کل میں آپ کے پروگرام میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ عدالت اس میں سو موٹو ایکشن نہیں لینے والی، تو آپ جا کے وہاں پہ درخواست دے دیں، آپ وہاں عدالت سے رجوع کرے، پی ٹی آئی کرے، جی ڈی آئی کرے، کوئی اور جو جے یو آئی کرے، کوئی جماعت جائے عدالت کا دروازہ کٹکھٹائے۔ نگرانوں پہ تو کسی کو کوئی اعتماد ہے ہی نہیں، نہ صوبائی حکومتوں پہ نہ وفاقی حکومتوں پہ۔ تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمارے پاس جو ایک ہی رستہ بچا ہے وہ عدالت کا رستہ بچا ہے۔ الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے، نگرانوں پہ اعتماد نہیں ہے، گوچہ کچھ لوگوں کو اور ایک خاص طبقے کو موجودہ عدالت پہ بھی اعتماد نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی دوسرا آئینی رستہ بچا ہی نہیں ہے، قانونی رستہ بچا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہی ہے، جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ چونکہ الیکشن کمیشن خود ایک پارٹی ہے، اس لیے وہ اسے غیر جانبدار تحقیقات کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن جو متاثرہ فریقین ہیں کیا ان میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ پی ٹی آئی خاص طور پہ جو بہت زیادہ شور مچا رہی ہے اس کے اوپر۔ سب سے بڑی جو سب سے بڑی اعتراض کرنے والی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ آج وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے 180 اراکین ہیں قومی اسمبلی میں، وہ ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ پہلے وہ 70-80 سیٹوں پہ دھاندلی کی بات کر رہی تھی یہ جماعت، تو پی ٹی آئی اگر مطالبہ کر رہی ہے، جے یو آئی بھی اسی طرح کہہ رہی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کہہ رہی ہے کہ بلوچستان میں انتخابات پہ فروخت ہوئے، جی ڈی اے کے پیر پگاڑو صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں انتخابات فروخت ہوئے، جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں انتخابات فروخت ہوئے، مسلم لیگ نون کی اپنی شکایتیں ہیں کہ ان کے اہم رہنماؤں کو پنجاب میں ہروایا گیا ہے۔ تو اس کا رستہ کیا ہے؟ رستہ تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اگر خود سے کچھ نہیں کر سکتا تو الیکشن کمیشن کو کل ہی رات کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا، اور یہ جو آج مطالبہ پی ٹی آئی کر رہی ہے الیکشن کمیشن کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا، اور معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔